حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر درجہ بدرجہ مقربین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دینی مقام کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ بھی متفقہ علیہ ہے کہ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ آزمائش اللہ پاک نے اپنے سب سے محبوب بندے سید المرسلین شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی۔ بے شک یہ اللہ پاک کی اپنی ہی حکمتیں ہیں۔ بندے کا علم تو محدود ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب حامل مقام محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دنیا میں بھیجا کہ قیامت سے پہلے ہی آپ کے شفیق والد اس دنیا سے کوچ فرما چکے تھے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کے سر سے ماں کی ممتا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ اب دادا کی شفقت ہی آپ کا سب سے بڑا آسرا اور سایہ تھی۔ دادا اپنے اس یتیم پوتے کا بے حد خیال رکھتے۔ وہ ان کی نیند، راحت، خوراک، لباس کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ دیکھنے والے حیرت میں ڈوب جاتے۔ آپ کو دادا سے اتنی محبت اور شفقت ملی کہ آپ نے کبھی والد اور والدہ کی کمی محسوس نہ کی۔ ناظرین گرامی، یہ اس دور کی بات ہے جب 70 سال بعد یمن کو سیف خمیری نے حبشیوں کے قبضے سے چھڑا کر وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ بے سیف خمیری کی اس کامیابی سے پورا عرب خوش ہوا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ حبشی ہر طرح سے مکے والوں سے دشمنی مول لیتے تھے، اور یہی وہ حبشی تھے کہ جنہوں نے ابرا کا ساتھ دیا جب اس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ خیر، مکہ سے ایک وفد یمن کے نئے بننے والے بادشاہ سیف خمیری کو مبارکباد دینے کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کر رہے تھے۔ جب یہ وفد یمن پہنچا اور بادشاہ کو اس وفد کی آمد کے متعلق بتایا گیا تو بادشاہ نے کہا وہ کل اس وفد سے ملاقات کرے گا۔ رات گزرنے کے بعد بادشاہ سیف الخمیری نے یہ حکم دیا کہ وہ صرف وفد کی قیادت کرنے والے سے ملنا چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب اس کے دربار میں پیش ہوئے تو بادشاہ نے سارا دربار کو کہا کہ ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ کہنے لگا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا ایک گچھا ہوگا اور اس کا نام محمد رکھا جائے گا۔ وہ یتیم ہوگا اور اپنے دادا کی کفالت میں ہوگا، اور ہمارے علماء کے مطابق یہی وہ وقت ہے کہ آپ نے ایسا بچہ دیکھا؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، ہاں، میرے پوتے میں یہ سب خصوصیات موجود ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، بے شک میں یہ سب جانتا ہوں کیونکہ میرے جاسوس مکہ میں موجود ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بچہ کوئی عام نہیں، اور آپ بھی یہ جانتے ہیں۔ بادشاہ مزید کہنے لگا، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس بچے کے سبھی دشمن ہو جائیں گے تو میں بھی آپ سے اور آپ کی اس بچے کی عظمت کا اعلان کر دیتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے سارے وفد سے ملاقات کی، سب کو بہت عزت دی اور ڈھیر سارے انعامات، ہیرے جواہرات اور 1000 اونٹ دیے، اور ساتھ میں بتا دیا کہ یہ سب تمہارے سردار عبد المطلب کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ بس جب یہ قافلہ مکہ پہنچا تو ہر طرف دھوم مچ گئی کہ حضرت عبد المطلب بادشاہ نے بہت عزت کی اور انہیں اپنی سرحد تک خود چھوڑ کر گیا۔ اس واقعے کے بعد سے حضرت عبد المطلب کا مکہ میں رعب پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ بے شک اس واقعے سے پہلے بھی خاندان نبوی مکہ میں بہت عزت دار تھا، لیکن اس واقعے کے بعد مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کے رعب تلے دب گئے۔ حضرت عبد المطلب کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ سونے کے وقت میں کوئی ان کی خوابگاہ کے اندر نہیں آ سکا تھا، اور نہ ہی کوئی ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرات رکھتا تھا۔ اب نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کی خوابگاہ کے اندر جا سکتا تھا بلکہ اپنے اس پوتے کے بغیر وہ خوابگاہ سردار قریش کو گوارا ہی نہ تھی، اور اپنے سارے معمولات کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں بعض حیران کن واقعات پیش آئے۔ انہی میں سے ایک واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا۔ اس کے مطابق بنو مدلج کے لوگ کھوج لگانے کے ماہر تھے۔ جس شخص کا پاؤں ایک
ایک بار بھی دیکھا ہوتا زمین پر اس کے نقوش فاقہ دیکھ کر فوراً پہچان لیتے کہ یہ کس کے نقوش ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ مکہ آئے تو انہوں نے عبد المطلب سے ملاقات کے دوران کہا اپنے اس بچے کی حفاظت کرنا کیونکہ یہ عام بچہ نہیں ہے، اس کے قدم مقام ابراہیم پہ لگے قدم سے مشابہ ہیں، کسی شخص کا قدم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو اللہ پاک کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی، وہ تھی آپ کے دادا جان کا آخری وقت۔ تمام اہل و عیال حضرت عبد المطلب کے گرد جمع ہیں۔ عربوں کی یہ روایت تھی کہ جب بھی کوئی بزرگ موت کے قریب ہوتا تو وہ اس کی شان میں اشعار پڑھتے، اس لیے سب اپنے اپنے اشعار پیش کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی آنکھیں نکاحت کی وجہ سے بند ہو رہی تھی۔ تمام اہل و عیال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی، خصوصی طور پر اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو۔ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ دے کر فرمایا، اے میرے بیٹے سن لے اور یہ ذہن نشین کر لو کہ یہ کوئی عام نہیں کہ اللہ کا خاص بندہ ہے جس کے قدم کے نشان ہمارے جد امجد ابراہیم کے قدموں سے کی تصویر ہیں۔ اب میرا بیٹا تمہاری تحویل اور کفالت میں ہوگا، اس کا خاص خیال رکھنا۔ سبھی خاندان سن رہا تھا اور غم سے نڈال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں اور پھپھیوں کی طرح آنسو بہا رہے تھے۔ امیمہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت عبد المطلب کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، زبان بھی نہ ہل سکتی تھی، مگر ابھی تک زندہ تھے اور ہوش میں تھے۔ نکاحت کی وجہ سے اپنے سر کو آہستہ آہستہ جنبش دے کر اپنی بیٹی کے اشعار کی تائید کر رہے تھے۔ یہ اشعار سنتے سنتے ہی ان کی روح قبض ہو گئی۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اے میری آنکھوں آج خوب آنسو بہاؤ، اس شخص پر اشکبار ہو جاؤ جو اعلی اخلاق اور داد کا مالک اور بڑی شان و شوکت کا مالک اور بڑے نصیبے والا تھا، ضرورت مندوں کا سرپرست، خوبصورت اور عالی مرتبہ تھا۔ مکہ میں حضرت عبد المطلب کے انتقال سے کوہرام مچ گیا، پورا مکہ جنازہ لے کر چلا اور انہیں مکہ سے باہر حجون میں دفن کیا۔ حضرت ام ایمن روایت کرتی ہیں، میں نے دیکھا تو وہ منظر کہ جب عبد المطلب کے تابوت کو لے جا رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تابوت کے پیچھے پیچھے روتے روتے بھاگ رہے تھے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ آپ کو عبد المطلب کی موت کا منظر یاد ہے تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اس وقت 8 برس کا تھا۔ میرے جد امجد عبد المطلب کی وفات